بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ امام طحاوی رحمہ اللہ صفات کے متعلق اہم مسئلے اہم چیپٹر کا آغاز فرماتے ہیں ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا یہ بند کرنا كذلك لا يزال عليها أبديا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ اپنی تمام صفات کے ساتھ ازل سے ہے، قدیم ہے، قبل خلقہ
مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنی صفات کے ساتھ ازل سے ہے، ہمیشہ سے قدیم ہے، یعنی پہلے بھی یہ لفظ امام طحاوی رحمہ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، لفظ قدیم، جبکہ وہ چاہتے یہ لینگویج جو ہے یہ متکلمین کی ہے، اہل سنت کی نہیں۔ اہل سنت اس کی جگہ پر اول استعمال کرتے ہیں کہ هو الاول لیس قبلہ شیء۔ یہاں فرمانے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، فلاسفہ اور معتزلہ جہمیہ کا رد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اور اسی طرح اس میں روافض کا بھی رد ہے، لم یزدد بکونہم شیئا، اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسی چیز میں، اللہ تعالیٰ میں کسی بھی ایسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا ہے جو کہ ان مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے سے اس میں نہ ہو، کیونکہ جہمی، معتزلی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سب سے پہلے تو ہے کہ مخلوق سمجھتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کا آغاز کیا اس وقت اس کی صفات کا آغاز ہوا ہے۔ مخلوق جیسے ازل سے ازلی نہیں ہے تو اس کی صفات بھی ازلیہ نہیں ہیں۔ ازل کا مطلب ہمیشہ سے۔ پھر فرماتے ہیں وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی صفات کے ساتھ، اپنی جملہ صفات کے ساتھ، یعنی تمام صفات کے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، اس کی ذات بھی، اس کی صفات بھی ازلیہ ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ ابد سے ہے، ابد تک، ابدی ہے، ہمیشہ 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 آپ کی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ یہاں سب سے پہلے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ثبوتیہ یعنی باعتبار اس بات کے ایسی صفات جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ہوا ہے انہیں صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، کہ اللہ کے بارے میں جو صفات ذکر ہوئی۔ اور دوسرا پہلو ہے کہ وہ صفات جن کا نام لے کر نفی کی گئی ہے قرآن و حدیث میں، جیسے لا تأخذہ سینۃ، اس کو کوئی نیند نہیں آتی، ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، لا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، ظلم کی نفی ہو گئی۔ تو نفی کے وہ صفات جن کی نفی ہوئی ہے، نفی کے اعتبار سے ان کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ اردو میں سلبیات اور معنی میں ہوتی ہیں، منفی معنی میں، یہاں باعتبار اس بات اور نفی کے۔ تو صفات اللہ عز وجل الثبوتیہ السلبیہ، ثبوتیہ یعنی وہ صفات جن کا ذکر ہوا قرآن و حدیث میں، سلبیہ کا مطلب وہ صفات جن کا نام لے کر نفی کی گئی ہے۔ تو صفات ثبوتیہ جو ہے وہ دو قسم کی ہیں، جن کا اس بات قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے خود کیا ہے، وہ صفات ثبوتیہ ہیں۔ یہ دو قسم کی ہیں، ذاتیہ
اور فعلیہ. صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ کہ جو وہ صفات، ایسی صفات جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ہوا ہے، اس بات ہوا ہے، اور ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ لزوم کا ہے. مطلب اللہ کی ذات سے وہ صفات جڑی ہوئی ہیں، وہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہوتی. وہ صفات ازلیہ ہیں، ابدیہ ہیں. جیسے العلم مثال ہے، اللہ کا علم جو ہے، صفت علم اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، ازل سے ہے اور ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی صفت ہے. صفت سم، السم، سننا، سماعت. صفت بصر، اور اسے صفات فعلیہ وہ صفات جن کا تعلق اللہ کے افعال سے ہے. اب کچھ صفات ذاتیہ بھی دو قسم کی ہیں، یعنی صفات ذاتیہ میں بھی ایسی صفات ہے جن کا تعلق اصل سے وہ ذاتیہ ہیں، لیکن اپنے افراد کے اعتبار سے وہ فعلیہ ہیں. جیسے صفت کلام، صفت ذاتیہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، نبیوں سے یا نبی آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتے تھے، فرشتوں سے، تو یہ کلام کرنا اللہ تعالیٰ کا یہ صفت فعلیہ ہے. تو صفات فعلیہ کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، جب وہ چاہتا ہے وہ کام کرتا ہے جو اس صفت میں ذکر ہوا ہے. جیسے صفات فعلیہ جو ہے ان کا تعلق متعلقۃ بمشیئتہ سبحانہ وتعالی. اس کی مثال جیسے صفت نزول، النزول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا الی سماء الدنیا، کہ اللہ تعالی ہمارا رب آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. حین یبقى ثلث اللیل الآخر، رات کا آخری تہائی حصہ جب رہ جاتا ہے. تو اب یہ صفات جو ہیں یہ دو طرح کی ہیں. صفات فعلیہ، صفات فعلیہ دو طرح کے ہیں. صفات متعدیہ، صفات غیر متعدیہ. کیا مطلب؟ المتعدیہ جیسے صفت رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، ہاں، یعنی وہ اس صفت کا اثر جو ہے بندوں کو ملتا ہے. مغفرت ہے، اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. تو یہ متعدی مطلب ان صفات کا اثر جو ہے مخلوقات تک پہنچتا ہے. تو صفات متعدیہ کی مثال صفت الرحمہ، المغفرہ. اور صفات غیر متعدیہ جیسے صفت المجیء، وجاء ربک والملائکۃ صفا صفا. صفت مجیء مطلب اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن تشریف لانا، آنا. صفت نزول جیسے. صفات فعلیہ دو طرح کی،
کہ اللہ تعالیٰ وہ کام اپنی مشیت سے کرتا ہے جب چاہتا ہے. تو وہ صفات دو طرح کی ہیں. ایک صفات کہ ان صفات کا تعلق ہی اس چیز اللہ کے ان افعال سے ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے. رحمت، مغفرت. اور صفات غیر متعدیہ، اللہ تعالیٰ کے کاموں کی بڑی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کرتا ہے، استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور عرش سے اوپر مستوی ہوا. تو یہ جو صفات ثبوتیہ ہیں، ان میں ایک تیسری صفت ہے صفات ذاتیہ فعلیہ. ذاتیۃ فعلیہ، کہ وہ ذاتی بھی ہے، صفات ذاتیہ سے بھی اس کا تعلق ہے اور صفات فعلیہ سے بھی تعلق ہے. جیسے صفت الکلام، کہ اصل میں وہ صفت ذاتی ہے. صفات ذاتیہ کی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا لزوم ہے، ازل سے، ازلیہ ہیں، ابدیہ ہیں. اور نوع کے اعتبار سے، اس کی انواع کے اعتبار سے وہ فعلیہ بھی ہے. افراد کے اعتبار سے وہ فعلیہ ہے، نوع کے اعتبار سے وہ ذاتیہ ہے. جیسے صفت الکلام، الکلام، اس صفت کا تعلق ذاتیہ سے بھی ہے، اور جب اللہ تعالی کلام فرماتا ہے تو اس کا تعلق فعلیہ سے ہے. العلم جو ہے صفت ذاتیہ ہے. اسی طرح السمع، جب اللہ تعالیٰ سنتا ہے کسی کی بات، کوئی پکارتا ہے، تو اس طرح اس اعتبار سے صفات ثبوتیہ وہ صفات جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہوا ہے، یعنی ان کا اثبات ہوا ہے، وہ 3 قسم کی ہیں: ذاتیہ، فعلیہ، ذاتیۃ فعلیہ. یہ خالی صرف ذاتیہ ہیں، یہ صرف فعلیہ ہیں، اور ان میں دونوں قسم سے تعلق رکھتی ہیں. اپنی انواع کے اعتبار سے وہ ذاتیہ ہیں کہ یہ 2 نوع ہیں، ذاتی اور فعلیہ. اور افراد کے اعتبار سے، مطلب وہ صفت الکلام جو ہے اس کے جو افراد ہیں، مطلب نبی آدم علیہ السلام سے کلام فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، تو یہ افراد ہیں اس صفت کے. تو افراد کے اعتبار سے یہ صفت فعلیہ ہے. اب یہ اس چیپٹر کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک مقدمہ ہے، تاکہ آگے جو بات ہوگی تاکہ وہ بات سمجھنا آسان ہو جائے. اب صفات سلبیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ صفات جن کا نام لے کر قرآن و حدیث میں نفی کی گئی ہے، صفات سلبیہ. تو یہ 2 قسم کی ہیں. صفات سلبیہ بھی 2 قسم کی ہیں. متصلہ، صفات سلبیہ متصلہ اور منفصلہ. مثال سے سمجھ آئے گی. متصلہ یعنی وہ صفات جن کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کی ذات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی ذات سے یہ متصل نہیں ہے. مطلب نیند کی نفی کی گئی ہے،
اور اونگ کی نفی کی گئی ہے، موت کی نفی کی گئی، اس طرح تو یہ نیند، موت، یہ صفات متصلہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور منفصلہ کہ جیسے اللہ کی بارے میں بیوی، اولاد کی نفی کی گئی ہے، شریک کی نفی کی گئی ہے، تو یہ منفصل ہیں، ان کا اللہ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ متصلہ جن کا اللہ کی ذات سے تعلق ہے اور ان کی اللہ کی ذات سے تعلق کے اعتبار سے ان کی نفی کی گئی کہ ان کا کوئی تعلق اگر ہوتا تو یہ ذات سے متعلق ہوتی ہیں، کہ جیسے صفت النوم، الموت، اور منفصلہ الولد، الزوجہ، ان کی نفی کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں ہم امام الطحاوی رحمہ اللہ کی بات کی طرف۔ یہ خلاصہ ہے صفات کا، نہیں، نیند، الصلاۃ خیر من النوم۔ وہ سب، ہاں سب اس میں اللہ کی صفت الخلق، صفت الخلق فعلیہ ہے، ہاں صفت الخلق، الرزق، ساری یہ تو ایک مثالیں دی ہے نا، تمام صفات جی اللہ تعالیٰ کی جو جن کا اس بات کرتے ہیں ہم، جو ذکر ہوئی وہ اسی نقشے کے تحت ہے، یا ذاتیہ ہیں یا فعلیہ ہیں یا ذاتی فعلیہ دونوں ہیں۔ باقی جہاں نفی کرنی ہے، نفی بھی دلیل سے ہوگی، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری صفات کی نفی آئی ہے، تو ان کی نفی کریں گے ہم۔ آگے ہم پڑھیں گے بعض ایسی چیزیں ہیں، فلسفی لوگ، متکلمین، عقلانی اور معتزلی لوگ بعض اپنے عقیدے میں اپنے عقلی دلائل کی بنا پر بہت ساری صفات سلبیہ انہوں نے بنائی ہیں، اسی لیے وہ لا کے اندر بہت ساری چیز ایک چین بنا دیتے ہیں، لا لا لا، کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کا یہ نہیں، اللہ یہ نہیں، اللہ وہ نہیں، اور ان میں سے کسی چیز کا بھی ذکر، کسی چیز کی نفی قرآن میں نہیں آئی، تو وہاں کیا کرنا ہے؟ کیا ان کی ہر بات میں تائید کرنی ہے؟ تو وہاں وہ بھی تفصیل آئے گی۔ اب مسئلہ اس مسئلے کی طرف آئیں جو امام طحاوی رحمہ اللہ اٹھا رہے ہیں یہاں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی جو عبارت ہے، ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه، آخر تک شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ تعالی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ کی مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی لم یزل بصفاته، اپنی صفات کے ساتھ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، مطلب جس طرح اس کی ذات ازل سے ہے اس طرح اس کی صفات بھی اس کے ساتھ ہی ہیں۔ متصفاً بصفاته قبل ان يخلق الخلق، مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے سے وہ متصف ہے اپنی صفات کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے جیسے کہ جہمی لوگ اور معتزلی کہتے ہیں کہ اس کی صفات مخلوقات کے پیدا کرنے کے بعد ظاہر ہوئی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ کلام آپ سنیں گے جو بعض صوفی لوگ اپنا عارفانہ کلام ذکر کرتے ہیں، اس میں من گھڑت حدیثیں ذکر کرتے ہیں کہ وہ مجہول تھا، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، تو اس نے چاہا کہ میں اپنی پہچان کراؤں تو مخلوق کو پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی من گھڑت حدیثیں، یہ ان سب باتوں کا تعلق اس فلسفے سے ہے جو جہمیوں سے آیا ہے، اور اکثر ایسے لوگ جہمی ہوتے ہیں۔ جی
تو شیخ حافظ اللہ فرماتے فصفاتہ سبحانہ ثابتۃ لہ قبل وجود المخلوقات المنظورہ، یہ مخلوقات جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ان کے وجود سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات، تمام صفات ثابت ہیں اس کی ذات کے ساتھ ازل سے ہیں۔ التی نراہ الآن، حتیٰ کہ وہ مخلوقات جنہیں ہم دیکھ نہیں رہے اور وہ موجود ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے، کون سی؟ ہاں، جنات، فرشتے، بعض لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں۔ تو ہم، جنت ہے، جنت کتنا بڑا ایک یہ جہان، یہ دنیا، یہ جس جہان میں ہم رہتے ہیں، یہ کائنات، یہ جنت کے مقابلے میں کیا ہے؟ جنت کے مقابلے میں جنت میں ایک پلاٹ بھی اس سے بڑا ہوگا۔ یہ کائنات پوری، آسمان، زمین، آپ نے سنی ہوگی حدیث کہ ایک ادنا سا جنتی جو بہت عرصے بعد جہنم سے آخر میں کہیں نکلا ہے، بہت عرصہ عذاب میں مبتلا رہا اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو وہ نکلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کے برابر ایک، یعنی یہ چھوٹی سی معمولی سی جنت ہے اس کے لیے، جو دوسرے جنتیوں کے مقابلے میں اس کو ایک معمولی سی جنت مل رہی ہے، اس دنیا کے برابر، وعشر امثالھا، اور اس کے 10 گنا اور برابر جنت دیں گے۔ وہ ادنا جنتی ہے، بالکل غریب، جس کے پاس چھوٹے سے مکان میں رہنے والا جیسے ہوتا ہے نا، ایک ادنا سے جنتی، اور یہ مخلوق موجود ہے، یہ جنت موجود ہے، اس وقت موجود ہے، اور وہ جہنم بھی موجود ہے، جہنم۔ تو ان سب مخلوقات سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہم من صفتہ، لم یزدد بکونہم شیئا۔ شیخ حافظ اللہ فرماتے ہیں اس کی ترکیب صحیح کر کے ذرا پڑھیں تو سمجھ آئے گی۔ کہتے ہیں لم یزدد شیئا من صفاتہ، اس طرح ترکیب ذرا تقدیم تاخیر ہے، عربی میں ایسا ہوتا ہے، یعنی کئی طریقے سے عربی میں ایک جملہ بیان ہوتا ہے، آگے پیچھے الفاظ، اردو انگلش کی طرح نہیں ہے کہ اگر تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے کر دیا معنی بدل گیا یا جملہ نہ بنا۔ تو لم یزدد، یہ جملہ ہے امام طحاوی کا، لم یزدد بکونہم شیئا، شیئا کو لم یزدد کے ساتھ ملا دیں، لم یزدد شیئا من صفاتہ، لم یزدد شیئا من صفاتہ بکونہم، یعنی بوجودہم و ایجادہم و خلقہم، لم یزدد شیئا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کر دیا، مخلوقات کے پیدا ہونے سے اللہ تعالیٰ کی کسی ایسی صفت میں اضافہ نہیں ہوا جو پہلے سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازل سے ہیں، اس میں کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کہتے ہو کہ بعد میں آئی ہے کوئی ایک صفت، اس کا مطلب پہلے نقص تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ آپ جو کہتے ہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ میں وزن جب آئے گا جب آپ یہ بدعقیدگیوں کو سمجھو گے اور اس کے مقابلے میں اہل سنت کا عقیدہ جانو گے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بہت ساری بدعقیدگیوں کا علم ہے اللہ کے بارے میں، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تعریف میں نہیں کہتے ہیں، یہاں آپ سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے، اس طرح کی یہ خرافات سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اور آپ جب کہتے ہیں سبحان اللہ ایسے موقع پر یا اس نیت سے ان بدعقیدگیوں کا رد کرتے ہوئے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں، ان شرک سے برات کا اعلان کر رہے ہیں، اس طرح کی بدعقیدگیوں سے۔
اور دجال کے دور میں جو فتنہ آئے گا اس وقت مومن کی خوراک جو ہے وہ تسبیح ہوگی، کہ اس وقت تسبیح بیان کرنی ہوگی، مطلب بہت بڑا فتنہ آئے گا عقیدے کا، بد عقیدگی کا فتنہ آئے گا، لوگ دھڑا دھڑ بد عقیدہ ہوں گے، اور مومن وہی ہوگا جو ثابت قدم رہے گا اور عقیدے کا پرچار کرے گا۔ جی تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ یہاں وضاحت فرماتے ہیں کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی لم یزل متصفا بصفات الکمال صفات الذات و صفات الفعل، کہ اللہ تعالی اپنی صفات ذات، صفات الفعل، امام ابن ابی العز ان تمام اقسام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات کے ساتھ متصف ہے ازل سے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يُعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ وُصِفَ بِصِفَةٍ بَعْدَ أَن لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِهَا، یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی عقیدہ رکھے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسی صفت سے موصوف ہوا ہے بعد میں جو کہ پہلے نہیں تھی، کیونکہ لِأَنَّ صِفَاتِهِ سُبْحَانَهُ صِفَاتُ كَمَالٍ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات صفات کمال ہیں، اور وَفَقْدُهَا صِفَةُ نَقْصٍ، آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہ صفت اللہ کی نہیں تھی، تو اس کا مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کو صفت نقص سے موصوف کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت نقص نہیں، ساری صفات کمال ہیں۔ اب امام طحاوی رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا صفات الفعل والصفات الاختیاریہ، اس قاعدے پر صفات فعل یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اس میں ان پر یہ چیز نہیں لاگو آتی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی صفت بعد میں آ گئی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ مطلب کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، آئے دن نئی چیزیں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام فرمایا پہلے کسی سے نہیں وہ کلام کیا، وہ موسیٰ سے کیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہیں جن کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے کہ جب وہ چاہے کرتا ہے، تو ان صفات کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بعد میں ظاہر ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی، بعد میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات فعلیہ سے فعال لما یرید، اس اللہ کی صفت ازلیہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں چاہا کہ عرش کو پیدا کرے، عرش پیدا کر دیا، جو کہ پہلے نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں عرش پہلے نہیں تھا تو پیدا ہو گیا، تو عرش کو پیدا کرنے کی صفت بھی بعد میں پیدا ہوئی۔ صفت خلق، اللہ تعالیٰ اس صفت خلق سے ازل سے موصوف ہے۔ کسی چیز کو آج پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ صفت آج پیدا ہو گئی ہے، وہ چیز آج پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صفت فعلیہ سے ازل سے موصوف ہے، تو یہاں کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات آج پیدا ہوئی ہیں، یہ حادثہ ہے، مطلب مخلوق کی طرح ہو گئی، نعوذ باللہ۔ تو مثال دیتے ہیں جیسے کل خلق و تصویر والاحیاء والاماتہ، اللہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، یہ صفت ہے۔ والقبض والبسط، کسی کا رزق تنگ کر دیتا، کسی کا رزق کھول دیتا ہے۔ استواء، اتیان، ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، اس طرح کی تمام صفات فعلیہ جن کا اس بات اللہ تعالیٰ نے خود کیا اور اس کے رسول نے خود کیا ہے۔ وَإِن كُنَّ لَا نُدْرِكُ كُنْهَهُ وَحَقِيقَتَهُ الَّتِي
ہی تأویلہ، اگرچہ ہم ان صفات کی حقیقت جو ہے وَإِن كُنَّا لَا نُدْرِكُ كُنْهَهُ وَحَقِيقَتَهُ الَّتِي هِيَ تَأْوِيلُهُ، مطلب ان صفات کی حقیقت کا اگرچہ ہم ادراک نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی حقیقت نہیں ہے، ہم ان صفات کی حقیقت اور کیفیت کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی شان کے جیسے اس کی شان کے لائق ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہم اس چیپٹر میں اس معاملے میں اپنی رائے کے ساتھ تعویلیں کرتے ہوئے مداخلت نہیں کرتے، ولا متوہمین بأہوائنا، اور نہ ہی اپنے وہم اور خیالات اور افکار کے ساتھ ہم اس میں داخل ہوتے ہیں، ولیکن اصل معناہ معلوم لنا، لیکن ان چیزوں ان صفات کا جو اصل معنی ہے، اصل مطلب وہ ہمیں معلوم ہے، وہ سب کو معلوم ہے کہ کیا مطلب ہے صفت استواء کا، صفت نزول کا کیا مطلب ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے ہمارا رب، تو اس کا مطلب معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت اس کی طرف ہم نہیں جاتے، وہ اللہ کی شان کے لائق جیسے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا استواء کے بارے میں، ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا، تو انہوں نے فرمایا، سوال ہوا کہ کیف استوى، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوا، عرش سے اوپر کیسے اللہ مستوی ہوا، یعنی عرش سے اوپر کیسے چڑھا؟ تو جیسے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، نازل ہونا، تو کہنے لگے الاستواء معلوم، جو اللہ تعالیٰ نے جو کلام عربی میں کلام فرمایا قرآن کے اندر، وہ تو سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر مستوی ہوا، یہ تو اصل معنی معلوم۔ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان صفات کا جو اصلی معنی ہے، جو مفہوم ہے، وہ تو سامنے ہے سب کے، لیکن فرماتے ہیں والکیف مجہول، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی کیفیت مجہول ہے، وہ نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے، اور نہ ہم جان سکتے ہیں جب اللہ نے بتائی نہیں۔ تو فرماتے والایمان بہ واجب، ایمان واجب ہے، ایمان لانا واجب ہے ان چیزوں پر۔ ہاں کیفیت کے معاملے میں کہیں گے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم اس کا کیفیت کے بارے میں تصور بھی نہیں لا سکتے کیونکہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے کیفیت کا، باقی اس کی حقیقت کا پر ایمان رکھتے ہیں کہ حقیقت ہے۔ ہم جو جانتے ہیں اس معاملے میں، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ ہے جو ان صفات کا ایک ظاہری معنی بنتا ہے، سن کر جو ہمارے ذہن میں ایک معنی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان دنیا پر ہمارا رب نازل ہوتا ہے۔ نازل ہونے کا معنی سب کو پتہ ہے نازل ہونا کیا ہوتا ہے، لیکن منع کر دیا ہمیں آگے منع کر دیا تمام اس قسم کی صفات کے بارے میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے ساتھ کسی چیز کی مماثلت نہیں ہے، وہ نازل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مخلوق کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نازل ہوتا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کی کوئی مماثلت نہیں ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ ہم اس معاملے میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، نازل ہوتا ہے، نازل ہونے کی حقیقت ہے، لیکن اس کی کیفیت کا ہم تصور بھی نہیں لا سکتے کیونکہ ہم مخلوق سے اس کی کوئی مثال دے نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی صفت کا انکار کر دیں، بلکہ اس صفت کا پر ایمان لانا فرض ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ذکر کی ہے بغیر کیفیت کے بیان کیے۔ تو کیا ہوا، یہ پھر دوبارہ ہم نے یہ دوبارہ کیوں رٹ لگا لی، یہ مسئلہ بار بار ہم بیان کر رہے ہیں، آج پھر کیوں کر لیا؟ اس چیپٹر میں ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ یہاں آ کر جو متکلمین ہیں، اشاعرہ ماتریدیہ، یہ جو جہمی اور معتزلی کے بعد یہ جو ہیں یہ اللہ کی صفات فعلیہ سب کا انکار کرتے ہیں۔ ان کو یہی شبہ لگتا ہے جس کا ڈر تھا امام ابن ابی العز نے سمجھایا، امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے سمجھایا، یہ
یہ اس شبے میں نہ مبتلا ہوں، اللہ کی یہ صفات جو ہیں یہ برحق ہیں، آپ ان شبہات کا شکار نہ ہو جو شیطان نے دماغ میں ڈالی ہیں۔ کیا کہتے ہیں انہوں نے؟ ایک اصول بنایا اللہ کے بارے میں، ایک عقیدہ بنایا کہ حلول الحوادث بالرب تعالی منفی، حلول الحوادث، حوادث کا حلول لازم آتا ہے اس سے۔ تو اگر آپ کہیں کہ ہم مان لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، آپ نے سنی ہوں گی یہ بونگیاں گھمن کی، ہاں، جو اپنے آپ کو اہل سنت کا دعویٰ کرتا ہے اور اہل سنت کے مسلک کی اس کے ہوا بھی نہیں لگی، اہل سنت کے مسلک سے متنفر کرتا ہے لوگوں کو اللہ کے بارے میں۔ حلول حوادث، اب یہ تو ان کی وہ بونگی ہیں جو ان کے بڑوں کو بھی نہیں سمجھ ذہن میں آئی تھی کہ جی اللہ تعالیٰ اگر عرش سے اوپر مستوی ہے تو پھر جب عرش نہیں تھا تو کہاں تھا؟ تو عقیدہ پڑھ لو تھوڑا سا، آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑی ائمہ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ائمہ کی کتابیں بھی پڑھ لو، امام احمد بن حنبل کا بڑا ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ سے محبت کریں، کہ لوگ سمجھیں کہ آپ ائمہ کو مانتے ہیں، تو ان ائمہ کی کتابیں بھی تو پڑھ لو، ہاں، کہ ان ائمہ نے کیا صحابہ تابعین کا عقیدہ کیا نقل کیا ہم تک، کہ بھئی عرش اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ 7 جگہ پر ذکر کیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر مستوی ہوا۔ اب یہاں ہمارے اوپر کیا فرض تھا؟ امام مالک نے کیا اصول سمجھایا کہ دیکھیں آپ نے اللہ کا کلام سنا، اللہ کا کلام سمجھ میں آنے والا کلام ہے، کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کہ آپ کو پاگل ہونا پڑے پہلے، ہاں، آپ کو عام سا فطرت پہ ایک شخص اللہ کا کلام سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عرش سے اوپر مستوی ہوا۔ عرش کیا ہے؟ اللہ کی ایک مخلوق ہے، عرش عظیم ہے کہ بہت بڑی مخلوق ہے، حتیٰ کہ یہ ابھی ہم جنت جہنم کا ذکر کر رہے تھے، جنت جہنم بھی عرش کے نیچے ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے، عرش کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پیدا کیا، عرش تو ازل سے نہیں ہے نا، مخلوق ہے نا، ایک وقت ہے اس کی، ڈیٹ آف برتھ ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ نے عرش پیدا کیا، فرمایا ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر مستوی ہو گیا۔ مطلب یہ نہیں کہ عرش کے اوپر اللہ نعوذ باللہ بیٹھ، عرش اللہ کا محتاج ہے وہاں قائم رہنے میں، اللہ تعالیٰ کو عرش کی ضرورت نہیں ہے۔ عرش کا چیپٹر آئے گا کہ عرش کیا ہے، اس میں بھی فلاسفہ نے جو ہے الگ راہ اپنائی ہے۔ تو اب یہاں اہل سنت ائمہ کا نظریہ کیا ہے کہ بھئی جو اللہ نے فرما دیا وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، تو آپ اس سے آگے کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ عرش سے اوپر مستوی ہو، آپ کو سمجھ آ گیا، تو آپ عقیدہ کی کتاب پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، نماز جو پڑھتے اس کا ترجمہ سیکھ لو۔ یہ یعنی اس طرح کے جو مولوی ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ترجمے میں تدبر کر لو، سبحان ربی الاعلیٰ جو کہتے ہو ہر نماز میں، سبحان ربی الاعلیٰ، ایک عام سا آدمی بھی کہتا ہے پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے، عرش کی بھی یہی تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، عرش بھی کہتا میرا رب بلند و بالا ہے۔ عرش نہیں تھا تو جب بھی اللہ اوپر تھا، عرش پیدا کیا جب بھی اللہ اوپر ہے۔ یہ اللہ کے استوا جو ہے یہ اللہ کی صفت فعلیہ ہے۔ کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ اب سنی جو ہے، مومن جو ہے، وہ اللہ کے ہر کام کو حکمت سے بھرپور سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی کام، حتیٰ کہ پتا بھی جو ہلتا ہے اللہ کی مشیت سے ہلتا ہے اور اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ آپ کہتے ہیں پتا ہے، کیا ہے؟
اتنے جنگلات ہیں، دنیا بھری پڑی ہے درختوں سے، ایک پتے میں کیا حکمت ہو سکے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حساب رکھا ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ إِنَّا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَر. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے حساب رکھا ہے. تو اصل چیز تو وہ یہ لوگ صفات فعلیہ کا انکار کرتے ہیں. کیا انہوں نے ایک الزام لگایا ہے جو اہل سنت پر کہ تمہارے اس عقیدے سے حلول حوادث لازم آتا ہے. کیا مطلب؟ حلول حوادث یہ متکلمین کی ایک مصطلح ہے، اصطلاح ہے کہ حوادث کا مخلوقات کے لیے بولا جاتا ہے متکلمین کی لینگویج میں. حوادث مطلب جو ایسی چیزیں جو بعد میں واقع ہوئی ہیں، پیدا ہوئی ہیں. حادثہ ہم اردو میں کہتے ہیں حادثہ ہو گیا ایک، کہ وہ حادثہ کیا پہلے نہیں تھا، اچانک حادثہ اچانک ہوتا ہے. یعنی حوادث جو ہے مطلب اللہ کے صفات میں اگر ان صفات کا ہم اس بات کریں تو اس سے مخلوقات سے تشبیہ لازم آتی ہے. اور دوسرا یہ کہ حوادث کا حلول لازم آتا ہے، مطلب جس بات کی امام طحاوی نفی کر رہے ہیں وہ لازم آ رہی ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے فلاسفہ جہمیہ اور معتزلہ کا رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بعد میں پیدا نہیں ہوئی، سب صفات ازلیہ ہیں. تو یہ اشاعرہ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ یہ وہی بات لازم آتی ہے جو معتزلہ اور جہمی کہتے ہیں کہ صفات بعد میں پیدا ہوئی ہیں، مخلوقات کے ساتھ ساتھ صفات کا اضافہ ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی صفت وجود میں آ گئی جو پہلے نہیں تھی. تو امام ابن ابی العز نے یہ اسی طرف نوٹ کروایا ہے کہ ان صفات پر آپ یہ بدگمانی مت کریں. یہ صفات فعلیہ جو ہیں جب آپ ان کی حقیقت کا علم ہی نہیں رکھتے تو کیسے آپ اس پر ایک مقدمہ قائم کر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر فرض ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانا اور ان صفات کا جو معنی بنتا ہے اس کا اثبات کرنا، ان صفات کو اپنے معنی کے ساتھ اثبات کرنا، لیکن کیفیت کا معاملہ اللہ پر چھوڑنا صفات فعلیہ کا. حتیٰ کہ ان صفات کا بھی وہ انکار کرتے ہیں کہ جو اللہ قرآن میں ان اللہ یحب المتقین، محبت کرنا کہتے ہیں مخلوق کا کام ہے، محبت کرنے سے یہ لازم آتا ہے. تو ان کے فلسفی اصول ہیں. انہوں نے کہا، ان کا عقیدہ ہے کہ ان اللہ عز وجل یتنزہ عن المکان والزمان والانتقال والتغیر، کہ اللہ تعالی مکان، زمان، انتقال مطلب منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری، حرکت، وہ تغیر و تبدیلی سے، تغیر سے پاک ہے. یہ انہوں نے ایک آیت بنائی ہے، آیت کے مقام کا عقیدہ بنایا، جیسے کہ نص بنائی. نص تو قرآن و حدیث کی ہوتی ہے نا، اب انہوں نے یہ ایسا عقیدہ بنا لیا، اب قرآن و حدیث کو اس پر پیش کرتے ہیں. اب یہ کہاں سے لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، اور تغیر سے اور انتقال مطلب منتقل ہونے سے پاک ہے. اب ان کی جو یہ اس قسم کی عبارتیں بہت ساری آئیں گی. اس میں ہمارا اصول کیا ہے اہل سنت کا کہ ہم علی الفور جو ہے یہ نہیں کہیں گے باطل ہے، ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے. اس میں حق بھی ہو سکتا ہے اور باطل کی ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے، تو ہم حق کو الگ کریں گے، باطل کو الگ کریں گے. اب انہوں نے یہ نظریہ بنایا ہے عقلی دلائل کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے. مکان سے پاک ہے مطلب کیا؟ اللہ عرش پر نہیں ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ عرش پر ہے. یعنی
اب دیکھیں اہل سنت ائمہ جب عقیدہ ذکر کرتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی عبارتیں جس طرح امام طحاوی نے ذکر کی، تو سامنے کوئی نہ کوئی بدعقیدگی کا رد ہوتا ہے، اور یہ لوگ جب کوئی عبارت پیش بناتے ہیں سامنے کسی نہ کسی صفت کا انکار کا مقصد ہوتا ہے، یعنی ثابت شدہ صفات کے انکار کے لیے کوئی عقیدے کی بات، مطلب اس نے کہا اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، یہاں مقصد کیا ہے کہ یہ نہ کہو اللہ عرش پر ہے، اللہ لا مکان ہے یہ کہو۔ آپ نے اگر عرش پر کہہ دیا تو آپ نے ان کے عقیدے کی مخالفت کر دی۔ اب کس نے کہا عرش پر ہے؟ صحابیہ نے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابیہ سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اب یہ لوگ اپنی ان عبارتوں کو اصول بنا کر کہتے ہیں یہ سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں پوچھو این اللہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں۔ تو صحابیہ نے فرمایا فی السما، یعنی فی السما، سما مطلب اللہ بلندی میں ہے، بلندی میں ہے۔ سما سے مراد یہ آسمان نہیں، بلندی میں، جیسے اللہ نے فرمایا آسمان سے، سما سے میں بارش نازل کرتا ہوں۔ بارش کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ پہلے آسمان سے، دوسرے سے؟ یہ یہاں سے جہاز اوپر چل رہا ہے، بارش نیچے، تو مطلب زمین سے اوپر، بلندی سے۔ جب اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ فی السما، مطلب اللہ تعالیٰ جہاں بھی مخلوق ہے اللہ اس سے اوپر ہے۔ بلندی مطلب ہے عرش بھی مخلوق ہے، اللہ عرش سے بھی اوپر ہے۔ اگلی بات کہی اس نے جب انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ منتقل ہونے سے پاک ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر مستوی ہوا، اس صفت استوا جتنی صفات فعلیہ ہیں اس طرح کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا، یہ کہنا اللہ کی ذات کے شان کے خلاف ہے۔ یہ اصول انہوں نے بنائے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اب یہ قرآن میں ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، ہاں صفت اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا، تو یہ صفات جو ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں ان کے عقیدے پر زد پڑتی ہے، تو وہ کہتے ہیں رد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا مت کہو، اس سے حلول حوادث لازم آتا ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایسی صفات بھی ہیں جو پہلے نہیں تھی آج پیدا ہو گئی ہیں، ازلیہ نہیں ہے۔ مطلب وہ اللہ کی 7 صفات مانتے ہیں، صرف وہ صفات جو ذاتیہ ہیں، ان میں سے ایک صفت کلام مانتے ہیں، اور صفت کلام میں بھی ان کی جو لاجک ہے وہ آپ اگر سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ معتزلہ کے عقیدے پر ہی ہے، صفت الکلام۔ اب تغیر کا نا، اللہ تعالیٰ تغیر سے پاک ہے، تغیر کہ وہ چینجنگ نہیں آتی اللہ تعالیٰ، مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نہ کسی پر غصہ ہوتا ہے، نہ کسی سے محبت کرتا ہے، نہ کسی پر ناراض ہوتا ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ کہ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے، یہ تغیر ہے نا، تغیرات ہیں۔ تو یہ اصل صفات فعلیہ جن کا تعلق مشیت سے ہے، ان کا انکار کس اصول پر کرتے ہیں؟ کون کرتے ہیں؟ اشاعرہ اور ماتریدیہ، متکلمین ان کو کہا جاتا ہے۔ متکلمین صفات فعلیہ کا انکار کرتے ہیں، اور اس میں کیا اصول پیش کرتے ہیں کہ ان کے اس بات سے حلول حوادث لازم آتا ہے۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں علم کلام المذموم، یعنی فرماتے ہیں جو تمہارا علم کلام ہے نا مذموم، اس میں جو کہا گیا ہے کہ حلول حوادث، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں حلول حوادث کی نفی کرنا
واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں حلول حوادث نہیں ہوتا. یہ تمہارے جو الفاظ ہیں، یہ جو تمہارا جو بنایا ہوا عقیدہ، لم یرد نفیہ ولا اثباتہ فی کتاب ولا سنہ، کہ تمہارے اس اصول کا ذکر جو ہے نہ قرآن میں، نہ اس کا اثبات ہے، نہ اس کی نفی ہے. ساتھ دونوں چیزیں فرمائیں کہ یہ جو تم نے ایک یہ عقیدہ بنایا ہے، اس کا نہ اثبات ہے نہ اس کی نفی ہے. اب کرنا کیا ہے؟ فیہ اجمال، یہ تمہارے یہ الفاظ جو ہیں اس میں اجمال ہے، کہ تم جو کہتے ہو نا کہ یہ تم نے جو اصول بنایا ہے اس میں اجمال ہے، کہ اس کی وضاحت چاہیے. اب فرماتا ہے فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَحِلُّ فِي ذَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ شَيْءٌ مِّن مَخْلُوقَاتِهِ الْمُحْدَثَةِ أَوْ لَا يَحْدُثُ لَهُ وَصْفٌ مُتَجَدِّدٌ لَمْ يَكُنْ فَهَذَا نَفْيٌ صَحِيحٌ. اگر آپ یہ جو قاعدہ آپ نے پیش کیا ہے، اس کا مقصد، اس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ میں کسی بھی مخلوق کا حلول نہیں ہوا، کہ کوئی مخلوق اللہ کی ذات میں داخل نہیں ہوئی، یا یہ کہنا، یہ مقصد ہے آپ کا کہنے کا کہ اللہ کی صفات میں سے کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے جو پہلے نہیں تھی آج پیدا ہو گئی، آج اس کا اضافہ ہو گیا. تو یہ تو صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. اگر آپ یہ حلول حوادث کی نفی کرنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں حلول حوادث نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہے کہ دو باتیں کہیں، کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ مخلوق ہے، اس کا اللہ کی ذات میں حلول کا مطلب سمجھتے ہیں نا، کہ اس میں اس اختلاط ہونا. اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ مخلوق ہے اس کا اللہ کی ذات میں حلول نہیں ہوتا، تو یہ تو صحیح ہے. یا دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے جو بعد میں اس کا اضافہ ہوا ہو اور پہلے نہیں تھی، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی بھی ایسی صفت کا اضافہ نہیں ہوا جو پہلے نہیں تھی، کہ تمام صفات اللہ کی ازلیہ ہیں. تو یہ آپ کی نفی، ایسا نفی کرنا صحیح ہے. فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی مراد اس قاعدے سے، یہ بات جو کرتے ہیں آپ حلول حوادث کی نفی جو کرتے ہیں، اگر اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ صفات فعلیہ کا، اختیاریہ کا انکار کرنا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جو چاہے نہیں کرتا، وَلَا يَتَكَلَّمُ بِمَا شَاءَ إِذَا شَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے نہیں کلام کرتا، وَلَا أَنَّهُ يَغْضَبُ وَلَا يَرْضَى، کہ اللہ تعالیٰ نہ غضبناک ہوتا ہے نہ کسی پر خوش ہوتا ہے، لَا كَأَحَدٍ مِّنَ الْوَرَىٰ وَلَا يُوصَفُ بِمَا يُوصَفُ بِهِ نَفْسَهُ مِنَ النُّزُولِ، کہ نہ اس کو صفت نزول سے موصوف کیا جا سکتا ہے، نہ صفت استواء اور اتیان. ہم تو یہ کہتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، تو آپ اس پر بھی راضی نہیں ہیں. فَهَذَا نَفْيٌ باطل، تو یہ آپ لوگوں کی جو نفی ہے، جس کو عقیدہ بنایا ہو، یہ باطل ہے. کون سا عقیدہ تھا؟ حلول حوادث کی نفی کرنا. اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی ذات و صفات میں حلول حوادث کی نفی. یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ کنہوں نے عقیدہ پیش کیا ہے؟ متکلمین نے. مقصد ان کا کیا ہے اس کے پیچھے؟ اللہ کی صفات، وہ صفات جو فعلیہ ہیں، ان کا انکار کرنا. کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایک الگ عقیدہ ہے، انہوں نے اصول بنایا. ان کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان، زمان اور انتقال، مطلب منتقل ہونے سے اور تغیر سے پاک ہے. جب اگر آپ نے کوئی تغیر سے پاک ہے، جب اگر آپ نے کہہ دیا اللہ عرش سے اوپر ہے، تو مکان لازم آ گیا، کہ اللہ تعالیٰ تو مکان، ہم نے تو کہا تھا اللہ مکان سے پاک ہے، تو ہم نے کہا اللہ عرش سے اوپر ہے، تو آپ نے اللہ کے لیے مکان ثابت کر دیا. حلول حوادث کا لازم آتا ہے اس سے. حلول حوادث لازم آتا ہے مطلب کیا؟
مقصد اس کا ہے کہ یہ انکار کرو، اس صفت کو چھوڑ دو، اس عقیدے کو چھوڑ دو، ورنہ اس سے یہ لازم آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی مخلوق شامل ہو گئی ہے، کوئی ایسی چیز شامل ہو گئی جس کا تعلق جو کہ صفت کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عام حنفی تھے؟ یہ دمشق کے قاضی قضات تھے، چیف جسٹس تھے، اور اس دور میں چیف جسٹس سوائے ایک ایسے عالم کے کسی کو نہیں بناتے تھے جو درجہ اجتہاد کا فقیہ نہ ہو۔ مطلب امام ابن ابی العز رحمہ اللہ فقہ حنفی میں درجہ اجتہاد کے فقیہ تھے۔ ان کی تحقیق ہدایہ فقہ حنفی پر کئی جلدوں میں تحقیق ہے، اور ان کے سلفی عقیدے کی وجہ سے ان کو مرتد قرار دے کر ان کو اذیتیں دی گئیں، ان کی بیوی چھین لی گئی، ان کا مال چھین لیا گیا، ان کو مرتد قرار دے دیا گیا۔ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، جو کہ امام اہل سنت کے عقیدے کا دفاع کر رہے ہیں اور تمام سنیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ عقیدہ صحیح عقیدہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل کلام المذموم، کہتے ہیں یہ مذمت کرتے ہوئے یہ مذموم کلام متکلمین جو ہیں، مذموم کلام والے لوگ، مذموم کلام کے جو علماء ہیں، یعنی کلام کہیں بھی اس کی کوئی مدح نہیں ہے، کوئی تعریف نہیں ہے اس علم کلام کی۔ فرماتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ حلول حوادث کی نفی کرتے نظر آتے ہیں آپ کو، ہمیشہ جو ہے حلول حوادث، یعنی انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے حلول حوادث لازمات، اللہ تعالیٰ حلول حوادث سے پاک ہے۔ بھئی کون کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ حلول حوادث کی وضاحت کر دی امام ابن ابی العز نے رحمہ اللہ نے کہ بھئی اگر اس کا مقصد یہ ہے تمہارا یہ نعرہ مارنے کا، جس طرح آج کل بھی نعرے بنا لیتے ہیں، ان نعرے کو پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد قرآن و حدیث کا رد ہوتا ہے، اس عقیدے کا رد کرنا مقصود ہوتا ہے جو عقیدہ قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یطلقون نفی حلول الحوادث فیسلم السنی للمتکلم ذلک، کہتے ہیں کہ یہ متکلمین جو ہے نا، یہ نعرہ مارتے ہیں حلول حوادث کا، تو عام سنی جو ہے، جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے، وہ کیا، وہ کہتے ہیں ہاں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، حلول حوادث سے پاک ہے، جبکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے، اس کا مقصد علی ظن انہ نفى عنہ سبحانہ وتعالی ما یلیق بجلالہ، مطلب یہ سنی جو ہے، جو عام مسلمان ہے، جو صحیح العقیدہ مومن ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں مخلوق کے حلول کی نفی کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا سَلَّمَ لَهُ هَذَا النَّفِي، عام سنی صحیح العقیدہ مسلمان جب اس شخص کا یہ نعرہ قبول کرتے، اس کی تائید کر لیتا ہے کہ ہاں میں صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ، تو کیا کہتا ہے؟ الزمہ نفی صفات الاختیار، فوراً پھر کہتا ہے تم یہ کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے، انکار کرو اس کا بھی، تو تمہارے ائمہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، انکار کرو، یہ بھی تو حلول حوادث ہے۔ تو پھر اب اگلا سٹیپ اس کا کیا؟ اس کے عقیدے پر حملہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کا یہ نعرہ مارنے کا مقصد جو تھا، صحیح عقیدے کا رد کرنا مقصد تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ عام مسلمان سنی کو اس کے صحیح عقیدے سے گمراہ کرے، نعرہ ایک دلکش بنا کر مارا، ظاہر میں لگا ہر آدمی سمجھتا اللہ کی تعریف کر رہا ہے، ہاں باقی اللہ حلول حوادث سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، حلول حوادث کے کوئی مخلوق اس کے اندر شامل داخل تھوڑی ہو گئی، یا اس کی صفات جو ہے وہ ساری ازل سے ہیں،
اللہ یعنی عام سنی یہ سمجھتا ہے جب وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ حلول حوادث سے پاک ہے، عام سنی تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازل سے ہیں، کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو آج پیدا ہو گئی ہو، بعد میں آئی ہو۔ تو آپ کہیں گے ہاں بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، تو وہ کہے گا آپ کہتے ہیں کہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ صفت تو بعد میں آ گئی، تو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ اللہ کی صفات اختیاری ہیں، وہ جب چاہتا ہے کرتا ہے، تمہیں اس پر ایمان لانا فرض ہے، تمہیں اس معاملے میں جو ہے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر، یہ بات ہم نے تھوڑی گھڑی ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے۔ تو اب آپ اللہ اور اس کے رسول کو دین سکھا رہے ہیں پڑھ کے منطق فلسفہ، ہاں، اور یہ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں، کہتے ہیں منطق فلسفہ پڑھنے کا جواز یہ بتاتے اسلام کا دفاع کریں گے ہم، اسلام کا دفاع یہ کیا ہے، ہاں، ٹھیک ہے ٹکرے مار رہے ہیں فلسفیوں کے ساتھ اور معتزلہ کے ساتھ، دوسری طرف سے اسلام کی دیوار خود بھی گرا رہے ہیں، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی السلفی رحمہ اللہ اس موقع پر فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أُوتِيَ السُّنِّيُّ فِي تَسْلِيمِ هَذَا مِن تَسْلِيمِ هَذَا النَّفْيِ الْمُجْمَلِ وَإِلَّا فَلَوْ اسْتَسْفَرَ وَاسْتَفْصَلَ لَمْ يَنْقَطِعْ مَعَهُ، کہ سنی کے اوپر جو اس نے حملہ کیا ہے یا وہ مغلوب ہوا ہے اس موقع پر، یا اس سے جو یہ جواب طلب کیا گیا ہے، وہ اس سب کا دروازہ وہاں سے کھلا ہے جب اس نے اس کا نعرہ سنتے ہی تائید کر دی۔ مطلب کیا ہے؟ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بدعتیوں کے نعروں کی تائید مت کرو، چاہے وہ قرآن کے زندہ باد اور اللہ کے لیے اور جہاد کے لیے نعرے مار رہے ہیں، ان کے مقصد کو سمجھو، ان نعروں کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے، یا کوئی ایسے بڑے جملے عشق رسول میں جملے بنائے ہوئے ہیں، عشق صحابہ میں حب صحابہ میں بڑے بڑے ڈائلاگ ہیں، نعرے بنائے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت میں بڑے نعرے ہیں، دفاع اہل بیت کے غم میں بڑے بہت دلکش نعرے ہیں، ظاہر میں بہت پیارے ہیں، لیکن یہاں امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان نعروں کو نہ دیکھو، ان نعروں کے کہنے والوں کو دیکھو کہ ان کا پیچھے ان کی خباثت چھپی ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں سنی نے دروازہ اس گمراہی کا کہاں سے کھولا؟ جب وہ تائید کرتا ہے، بغیر تفصیل پوچھے، بغیر تفصیل میں جائے، دیکھنا چاہیے بندہ کون ہے جو نعرے مار رہے ہیں، اس کو پکڑ کے بٹھاؤ، اس کو بولو تجھے تیرا دین سکھائیں، تو بڑے نعرے مار رہے ہیں، بڑا تو حب رسول، عشق رسول اور حب صحابہ اور اسلام کا مجاہد بنا پھرتا ہے۔ پہلے تجھے اسلام بھی سکھائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت بھی بتائیں، قرآن حدیث اٹھا، یہ نعرے نہ سنا، اور قرآن حدیث کے روشنی میں اس کے نعرے کا مطلب بھی بتائیں۔ جس طرح امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہو تو یہ بات قرآن و حدیث میں موجود ہے، تمہیں یہ نعرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھ، قرآن کی تلاوت کر اور قرآن لوگوں کو پڑھا، اور اگر تیرا مقصد وہ ہے خباثت ہے تو قرآن حدیث تیرا رد کرتا ہے، تو مردود ہے، تیرے جیسے مردود کے نعرے جو ہیں وہ ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، قرآن سب قسم کے شبہات سے پاک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَإِلَّا فَلَوْ اسْتَفْسَرَ وَاسْتَفْصَلَ، جب بھی کوئی اس قسم کا نعرہ یا عقیدہ لے کر آئے دلکش اس کی تفسیر بھی پوچھو، اس کی تفصیل بھی پوچھو۔ وَإِلَّا لَمْ يَنْقَطِعْ مَعَهُ، مطلب اگر ایسا کرو گے تو ذرا بھی اس کو موقع نہیں ملے گا، پہلے ہی اس کا علاج ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ یہ جو ہم نے میلہ لگایا ہوا ہے سارے دین کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ میلہ جو ہے یہ سارے یہ سبز باغ مت چھوڑو، سبز باغ دکھانا جو ہے نا یہ چھوڑ دو، اور
سیدھے سیدھے راستے پر چلو اور بندوں کی پہچان کرو، ہیں لوگوں کی پہچان کرو۔ یہ سلف کا طریقہ ہے۔ سلف یہ نہیں دیکھتے تو قرآن پڑھ رہا ہے جی ماشاءاللہ، پوچھتے تھے تو یہ پہلے بتا سموا لنا رجالکم، یہ بتا کہاں سے تو نے سیکھا یہ قرآن؟ قرآن تو خارجی بھی بیان کرتا ہے، رافضی بھی بیان کرتا ہے، تو کس سے سیکھ کر آیا؟ کس سے سیکھ کر یہ تفسیر بیان کر رہا ہے؟ تیرے یہ علم کی سند کہاں جا رہی ہے؟ ہاں ایسا نہ ہو کہ وہ دودھ کا پتیلا لے کر بیٹھا اور سارا کیمیکل، ہاں ملائی بھی دکھا رہے ہیں نکال کے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔